گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ سرزمین ہندوستان کے بتقدوں میں مشعل توحید کو منور کرنے والا، غریب پرور اور ضرورت مندوں کا مداوا، سلسلہ چشتیہ کے بانی و مجدد حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ہند کا دامن مشائخ، اولیاء اور علماء کرام سے ہمیشہ ہرا بھرا رہا۔ اس زرخیز خطے نے ہمیشہ ایسی نابغہ روزگار ہستیوں کو جنم دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب حیات سے کروڑوں نفوس کی آبیاری کی، اور یہ مقدس مشن جاری و ساری رہا ہے۔ آج ہم ہندوستان کے مشہور و معروف ترین بزرگ کو اپنا موضوع بحث بنا رہے ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوار لی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری دوسری ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین عالی قدر، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ غریب نواز آپ کا لقب ہے، جبکہ آپ کا اصلی نام معین الدین ہے۔ بچپن میں آپ کا نام حسن تھا۔ نسلاً آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں باپ دونوں سید تھے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین صاحب ثروت و دولت آدمی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ ماہنور تھا۔ آپ 14 رجب 1135 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے گاؤں سنجر میں پیدا ہو گئے۔ والدین کی وفات کے بعد آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ نے باغبانی کو ذریعہ معاش بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معروف بزرگ ولی ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر آپ کے باغ سے ہوا۔ خواجہ معین رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت سے آپ کے ہاتھ چومے اور پھر بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ اعلیٰ حضرت باغ میں تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمائیں۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی محبت و ادب سے بڑے متاثر ہوئے۔ خواجہ معین نے بزرگ کی خدمت میں انگوروں سے بھرے 2 طباق پیش کر دیے، جس کے جواب میں ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر آپ کو دے دیا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی اور یہ فقیر کی دعوت ہے۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد وہ باغ فروخت کر کے رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اور حصول علم کی خاطر سفر پر نکل پڑے۔ بخارا اور سمرقند کا رخ کیا، جو اس زمانے میں علوم و فنون کے مراکز تھے۔ وہاں علم دین مکمل کرنے کے بعد آپ علوم باطنیہ کے حصول کے لیے مشہور بزرگ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور 2.5 سال تک وہاں رہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے مرشد کے حکم پر آپ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کو ایسے بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی آیا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے السلام علیکم یا سید المرسلین کہا اور جواب میں فرمایا گیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک عرصہ گزارا، پھر وہاں سے ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے اصفہان آ گئے اور مشہور بزرگ شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقت گزارا۔ وہاں سے روانگی کے وقت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہو لیے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ آپ خرقان تشریف لائے اور وہاں 2 سال تک وعظ کرتے رہے۔ وہاں سے ایرانی شہر استارآباد آ گئے، وہاں ایک پیری کامل شخص ناصر الدین کی خدمت میں لگ گئے۔ پھر وہاں سے ہرات آ گئے، وہاں خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قیام فرمایا۔ وہاں اتنے مصروف ہوئے کہ زائرین کی کثرت کی وجہ سے
عبادات میں فرق پڑنے لگا تو ہرات چھوڑ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں خواب دیکھا جس میں آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ہی نگاہ میں مشرق و مغرب کا نظارہ کروا دیا اور اجمیر شریف کی نشاندہی کرا دی۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ ہندوستان کے مشہور شہر اجمیر تشریف لائے۔ یہاں سے آپ نے پھر کسی دوسری جگہ ہجرت نہیں کی۔ اجمیر کو خواجہ غریب نواز کی خانقاہ کی وجہ سے اجمیر شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے سرحدی ریاست راجستھان میں واقع ہے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ اور مواعظ کی وجہ سے ہندوستان میں لگ بھگ 90 لاکھ لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ آپ نہ صرف واعظ اور مبلغ تھے بلکہ عالم، فقیہ اور خدا رسیدہ عامل بھی تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسخیری اور کراماتی قوتوں سے نوازا تھا۔ آپ 6 رجب 627 ہجری کو 103 سال کی عمر میں داعی اجل لبیک کہہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی رحلت سے 4 یا 6 دن قبل آپ اپنے حجرہ میں مستقل طور پر معتکف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ اسی مناسبت سے ہر سال انہی ایام کو آپ کی یاد میں تقریبات منعقد ہوتے ہیں جن میں لاکھوں زائرین شریک ہو کر آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ بے حد سخی، غریب پرور اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ 1 روپیہ بھی بچا کر نہ رکھتے تھے اور روز کے روز سارا خرچ کر ڈالتے۔ خواجہ غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حسن یعنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے شکم میں تھے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی تھی اور میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ آپ کی ولادت کے وقت سارا گھر روشن ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خادم پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سپاہیوں نے آپ کے خادم کو تالاب سے پانی لینے سے منع کر دیا۔ خادم واپس آئے تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے ماجرا کہہ ڈالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ صرف اس دفعہ اجازت دیجیے، پھر نہیں آؤں گا۔ خادم کو سپاہیوں نے اجازت دے دی۔ ملازم نے جیسے ہی کوزہ بھرنے کے لیے تالاب میں ڈال دیا تو وہاں مسلمان اور ہندو اہلکاروں کو بہت حیرت ہوئی کہ سارا تالاب کوزے میں سما گیا اور ایک قطرہ بھی تالاب میں باقی نہ رہا۔ اس پر شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہاں کے بڑے لوگ اور حکومتی کارندے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ تالاب خشک ہونے کے باعث ہزاروں لوگ پانی سے محروم ہو جائیں گے، کچھ کیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر بھی رواداری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا ٹھیک ہے، تالاب بھر جائے گا، مگر یہ اللہ نے صرف حق ثابت کرنے کے لیے ایک مظاہرہ کر دیا، ورنہ تو ہمارا دین تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ کوزہ واپس تالاب میں الٹ دے۔ لوگوں کی حیرت دیدنی تھی کہ کوزہ الٹتے ہی سارا تالاب پانی سے بھر گیا۔ ایک نہایت اہم واقعہ کا ذکر یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پرتھوی راج نے خواجہ رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید کو پکڑ کر ستایا اور ناشائستہ کلمات کہے تو اس کی اطلاع خواجہ رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پرتھوی راج کو کہلا بھیجا کہ میرے مرید کو رہا کر دے۔ پرتھوی رائے نے آپ کی بات نہ مانی تو خواجہ رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ پتھورا را زندہ گرفتہ بدست لشکر اسلام دادم، یعنی پتھورے کو زندہ گرفتار کر کے میں نے لشکر اسلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ تاریخ کے کتب لکھتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ پرتھوی رائے نے مقابلہ کیا مگر ہار گئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ اسی طرح کے سینکڑوں حیران کن کرامات اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے صادر فرمائے۔ آپ کا فیض نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی
تا حیات جاری رہا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ ہندوستان کے لیے برطانیہ کی طرف سے آخری وائسرائے لارڈ کرزن نے اپنے ہندوستانی دور کے مشاہدات میں لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں 2 مردہ افراد کے بے شمار معتقدین دیکھے، ایک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی دونوں کے قبروں کو نور سے منور کرے، آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور اپنے تبصرے رقم کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔